أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 اور 15۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو انسان کے لیے محبوب اور اٹریکٹیو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں کیا ہیں جو دنیا میں جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے فطرت میں تمہارے نیچر میں ان کی محبت رکھ دی گئی، اور اکثر لوگ انہی چیزوں کے دھوکے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زینا، خوبصورت بنا دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، کیا؟ حب الشہوات، پسندیدہ چیزوں کی محبت۔ نمبر 1 من النساء، یعنی عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبت۔ سونے چاندی کا مطلب اس ٹائم پیسہ، کیونکہ دو ہی کرنسی تھی اس وقت، دینار اور درہم، سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ، پیسوں کی محبت۔ نمبر 4 والخیل المسومہ، چنے ہوئے سلیکٹڈ گھوڑے، آج آپ بول سکتے ہیں برانڈڈ کاریں۔ 5ویں چیز والانعام، جانوروں کی محبت۔ اس وقت کی اکنامی جو ہے 2 چیزوں پر بلکہ 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ نمبر 1 بزنس، نمبر 2 ایگریکلچر، کھیتی باڑی، اور نمبر 3 جانوروں پر، بکریاں، اونٹ، بھیڑ، یہ سب اس وقت پیسے کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اور آخری چیز فرمایا، 6ٹھی چیز والحرث، زمین، جائیداد، کھیتی۔ تو آپ اگر دیکھیے لوگوں کو تو یہ 6 کی 6 چیزیں بھی ہر انسان چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا، میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں عمان میں تھا مسکٹ میں، تو میں دیکھا کہ جو ہمارے کمپنی کا آنر تھا اس کا ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں پہ اس نے الگ الگ طرح کے جانور، گھوڑے، یہ چیزیں پال کے رکھا تھا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، سوچتا ہے، اسی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں تو ان 5 میں سے کسی نہ کسی کے محبت میں گرفتار ہے۔ کوئی عورتوں کے پیچھے اپنی دنیا اور دین سب برباد کر لیتا ہے، کوئی بچوں کے لیے دن رات بولتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کے لیے کمانا۔ ایسا لوگ بولتے ہیں، اللہ کے لیے جینا نہیں۔ ان کے خدا وہ کس کے بندے ہیں؟ بچوں کے بندے۔ میرا جینا، میرا کمانا سب میرے بچوں کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔
کیونکہ بچوں نے مجھے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اور کوئی پیسے کا ایسا دیوانہ، آپ کو معلوم ہے ایڈکشن ہوتا ہے ہر چیز کا، جیسے اب کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا بھی ایک یہ ہے 100-150 اس کے پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح سے جو نشہ لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس کا بھی ایک پوائنٹ ہے۔ منی ایڈکشن بھی ہوتا ہے، اس کا بھی ایک پوائنٹ ہے 200 یا کتنا ہے، یہ پورا ناپ کے بتائی۔ تو اسی کے پیچھے کچھ لوگ بھاگتے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی مطلب نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کس حال میں ہے، کچھ نہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، بس پیسہ چاہیے ان کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں، ان کو بس ایک ہی چیز سے مقصد ہے، کیا؟ نئے ماڈل کی کون سی کار آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا کون سی گاڑی آ رہی ہے، وہ ہمیشہ اسی چکر میں رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ زمینوں پہ زمینیں خریدے، کتنے 10 ایکڑ ادھر خرید لیا، 20 ایکڑ وہاں خرید لیا، بس دن رات۔ آپ دیکھیے گا جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں نا، ان کے بیچ میں کبھی بیٹھ کے دیکھیے، صبح شام یہی ان کے مائنڈ میں چلتا ہے، آج تم نے کتنا خریدا، وہاں جو زمین لیا تھا وہ بنگلور میں لیا، وہ سائٹ کتنے میں بکی، خالی یہی چلتا رہتا ہے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے جو انسان کی محبتیں ہیں سب کو اس ایک آیت میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد بولتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ صرف دنیا میں یوز کرنے کی کام آنے والی چیزیں ہیں، بس یوز اینڈ تھرو۔ جیسے آپ کسی ہوٹل میں رکے، کرایہ دیے 1 دن کا 2 دن کا، 2 دن کے لیے ہوٹل کے آپ کمرے، اس کے فین، اس کا پانی، اس کا واش روم سارا یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 2 دن یا 1 دن جتنے دن کا آپ نے بل دیا ہے، بک کیا ہے، ختم ہوا، آپ کو کھینچ کے باہر نکال دیا جائے گا۔ وہ ہوٹل کی کوئی چیز یوز کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں انٹری بھی نہیں کرنے دیں گے، گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے لمیٹڈ ڈیز کے لیے ہیں، وہ دن ختم ہوتے ہی یہاں سے تم کو نکال کے باہر کیا جائے گا، اور جتنی چیزیں یہ تم نے محبت جن کی پال کے رکھے تھے دل میں، ان تک پہنچنے بھی نہیں دیا جائے گا، دنیا میں انٹری بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ حالانکہ لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ رب ارجعون، ایک بار اور دنیا میں واپس بھیج دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ بولے گا کہ کلا، نیور، ہرگز نہیں، نو سیکنڈ چانس۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ مطلب رہنے کی جگہ۔ دیکھیے دنیا بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، آخرت بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ چیزیں بہتر نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سابقوا ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اصل رہنے کی جگہ وہاں پر ہے جہاں سے کوئی تم کو نکالے گا نہیں۔ وہ متاع نہیں ہے۔ متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے عورت کو بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین متاع کیا ہے، عورت ہے، کچھ دن تک آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ موت ہوتے ہی بیوی کو ایٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی، معلوم ہے؟ آدمی مرا، گھر میں ہے، اب وہ شوہر نہیں ہے، وہ اس کو بولا جاتا ہے ڈیڈ باڈی ہے، اور بیوی کو ایٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی، وہ متاع ہے۔ جتنے دن تک اجازت تھی، پرمیشن تھی، اتنے دن فائدہ اٹھایا، اب دوبارہ نہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بتایا ہے وہاں کے لیے بہتر انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے، جس چیز کو بہتر بتا رہا ہے، یقیناً جو بنانے والا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے
بھاگنے اور ان کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔